بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری ہے۔ اسے اب سمجھ آئی کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی، ورنہ یہ تو دھول میں کھو گیا تھا، یہ تو درختوں کی جڑوں کو خدا ماننے لگا تھا، یہ تو مورتیوں کے آگے اپنی پیشانی کا تقدس پامال کر چکا تھا۔ انسان کی اپنے آپ سے ملاقات ہوئی تو میلاد والے رسول کے صدقے سے ہوئی، اور اگر وہ نہ تشریف لاتے تو انسانیت کی رسوائی اور یہ گرتا ہوا، لڑکتا ہوا، پامال ہوتا ہوا، رسوا ہوتا ہوا انسان آج کہاں ہوتا۔ یہ تو حضور نے آ کے اسے خود آشنائی کا نور بخشا۔ سید سلیم گیلانی مرحوم کا ایک شعر دیکھیے یہاں، میری ساری گفتگو کا خلاصہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ تو زندگی کا سارا اجالا، زندگی کی ساری روشنیاں، زندگی کا سارا جمال اور نور اور سرور حضرت انسان کو ملا ہے تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ اگر وہ در نہ ملتا تو انسانیت آج بھی بھٹک رہی ہوتی، اور جنہیں حضور کی دہلیز نہیں ملی وہ آج بھی اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا بستا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، کتنی بھاری بھرکم ڈگری ہے، لیکن بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے وہ اسے اپنی حاجتیں طلب کر رہا ہے۔ اس کی عقل و بینش، اس کا فہم و ادراک، اس کی اتنی بھاری بھرکم ڈگری اس کو نہیں بتا رہی کہ یہ کتنا بے بس اور مجبور ہے۔ ڈاکٹر ہے ایم بی بی ایس، اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے۔ اس کی طب نے اس کو نہیں بتایا کہ اس کے اندر کتنی جو ہے وہ خرابیاں اور کتنا تعفن ہے، اس کی طبع میں کوئی نفاست نہیں، اس سے اٹھتی ہوئی عفونت اس کی طبیعت پہ شاک نہیں گزرتی۔ دوسری جانب میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، میں نے اپنے گاؤں میں ایک بچے کو دیکھا جو ٹوٹیوں پہ اپنے پائنچوں کو مل مل کے دھو رہا تھا۔ تو پانی اس نے کچھ زیادہ کھولا تھا تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھول رکھا ہے۔ تو لجاجت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیتا ہے کہ حضرت میں گلی سے گزر رہا تھا، کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پانچے پہ گر گیا اور میں سکول جا رہا ہوں۔ وہ کوئی درس نظامی کا عالم فاضل نہیں تھا جس نے نجاست غلیظہ و خفیفہ کے احکام پڑھے ہوں، وہ تیسری چوتھی کلاس کا طالب علم تھا اور سکول جا رہا تھا، اور پانچے کے اوپر پڑے ہوئے پیشاب کے غیر مری چھینٹے بھی گوارا نہیں کرتا۔ میں سوچ میں ڈوب گیا، اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی جو گائے کے پیشاب کو چسکیاں لے کے پی رہے، اور اس 7-8 سال کے بچے کو سمجھ آئی تو اندر سے آواز آئی وہ ڈاکٹر ہے لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ بچہ ہے لیکن ماں نے گھٹی میں پیار حضور کا پلایا تھا، لہٰذا تقدس اس کی روح تک اتر گیا۔ تو زندگی کا سارا جمال، زندگی کی ساری خوبصورتیاں اور زندگی کا سارا حسن اگر ڈھونڈنے نکلو تو آمنہ کے لال کی دہلیز سے ملے گا۔ تقدس بھی یہاں سے ملے گا، پاکیزگی بھی یہاں سے ملے گی، عفت بھی یہاں سے ملے گی، پاک دامنی بھی اسی چوکھٹ سے۔ اور اگر اس در سے ہٹ گئے تو سوائے اندھیرے، ظلمت اور غلاظت کی اور کچھ پلے نہیں۔ تو زندگی کا سارا نور اس پیارے آقا کی چوکھٹ سے حضرت انسان کو نصیب ہوا۔ اللہ اکبر! خدا کا در بھی نصیب ہوا اور زندگی کا حقیقی شعور بھی نصیب ہوا۔ بلکہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کو دنیا کے اوپر کہیں بھی کوئی خیر نظر آتی ہے، کوئی قدر نظر آتی ہے، کوئی اچھائی دکھائی دیتی ہے، کوئی ضابطہ اور قانون نظر آتا ہے تو آپ بلا جھجک کہہ سکتے ہیں وہ میلاد والے رسول کی عطا ہے۔ آج دنیا انسان کی تقدیس کی بات کرتی ہے تو انسانیت کو یہ تقدس ملا کس چوکھٹ سے، یہ روشنی ملی کس دہلیز سے؟ یہ 2-1 ماہ کے بعد آپ دیکھیں گے، اور پچھلے سال بھی اور ہر سال ہوتا ہے کہ کچھ خواتین ہاتھ میں کتبے اٹھائے عورت مارچ کے نام سے اسلام کا تمسخر اڑا رہی ہوتی ہیں اور مشرقی تہذیب کا منہ چڑھا رہی ہوتی ہیں، اور ایسے نعرے لکھے ہوتے ہیں کہ
انسانیت شرما جائے.